السلام علیکم بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے گلہری اور موبائل فون۔ ایک بار ایک چھوٹی سی گلہری کو کہیں سے موبائل فون پڑا ہوا مل گیا۔ گلہری خوشی خوشی اس موبائل فون کو اپنے گھر لے کے گئی۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ بچی کے ہاتھ میں ایک عجیب سی چیز ہے، کبھی چمکتی کبھی بند ہو جاتی۔ گلہری کی ماں نے پوچھا، اے بیٹا یہ کیا ہے؟ ننھی گلہری نے کہا، مما یہ بڑے کام کی چیز ہے، اسے بچے موبائل فون کہتے ہیں۔ لیکن تم اس کا کیا کرو گی؟ گلہری کی ماں نے ذرا پریشان ہو کے پوچھا۔ تو گلہری نے ہنس کے کہا، وہی جو سارے بچے کرتے ہیں۔ اس کے بعد گلہری تو لگ گئی اس موبائل فون سے، کبھی گیم دیکھتی، کبھی کارٹون دیکھتی، کبھی تصویریں دیکھتی، صبح شام وہ اس کے ساتھ ہی لگی رہتی۔ گلہری کی ماں نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے گلہری کے پپا سے کہا، دیکھو جی یہ تو بڑی غلط بات ہے، اب کیا ہم جانوروں کے بچے بھی شہر کے بچوں کی طرح سیل فون سے چپکے رہیں گے؟ اس کا کوئی تو حل ہونا چاہیے۔ گلہری کا پپا بھی بڑا پریشان ہوا، لیکن ان دونوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ایک دن گلہری اسی طرح سے اپنے موبائل فون کے ساتھ لگی ہوئی ایک درخت سے بیٹھی ہوئی چپک کے اور بڑے آرام سے کوئی کارٹون دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اس کو اپنی مما کی آواز سنائی دی۔ گلہری کی مما نے کہا، اے چھوٹی گلہری جاؤ جا کے دیکھو تمہارا چھوٹا بھائی رو رہا ہے۔ لیکن جناب گلہری کے تو کان پہ جو بھی نہ رینگی، وہ بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی اپنا کارٹون دیکھتی رہی۔ گلہری کی ماں یہ دیکھ کے بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سوچا اگر اس کی بچی اسی طرح سے لگی رہی تو اس کا تو مستقبل خراب ہو جائے گا، اس کی تو صحت خراب ہو جائے گی، اس کا تو پڑھائی میں دل ہی نہیں لگے گا، وہ کیا کرے گی؟ لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ پھر گلہری کی مما نے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن گلہری اسی طرح موبائل فون سے لگی کوئی گیم کھیل رہی تھی کہ اس کو کہیں سے زور سے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ پر گلہری کے دماغ میں یہ بات ہی نہ آئی کہ کوئی شیر ہوگا، وہ سمجھی موبائل فون میں سے ہی آواز آ رہی ہوگی۔ وہ لگی اپنا کھیل کھیلنے، لیکن دھاڑ کی آواز جب بالکل اس کے کان پہ آ کے بڑی زور سے دھاڑی، گلہری کا تو دل رہ گیا۔ یہ کیا؟ اس کی نگاہیں اٹھی تو سامنے جنگل کا شیر کھڑا ہوا۔ میرے خدا یہ کیا؟ گلہری کا تو دل رہ گیا۔ ننھی سی جان، شیر کو دیکھ کے تو بڑے بڑوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ تو تھی ایک ننھی سی شیر، کیا کرتی بیچاری؟ اس نے سوچا دوڑ لگا لے، لیکن خوف سے تو اس کے پیر ہی جم گئے تھے۔ شیر اسے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا، آج تو تم میری خوراک بن جاؤ گی، آج تو تمہیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ گلہری کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اتنے میں گلہری کے پپا آ گئے۔ انہوں نے شیر راجا سے ریکویسٹ کی، شیر صاحب براہ کرم میری بچی کو چھوڑ دیجیے، میری بچی معصوم ہے۔ لیکن شیر نے تو سوچ لیا تھا آج تو وہ کھانا کھائے گا تو گلہری کے گوشت کا۔ شیر نے زور سے منہ کھولا اور قریب ہی تھا کہ وہ اس کو اپنا نوالا بنا لیتا کہ گلہری کے پپا نے اس کو دبوچا اور لے کے دوڑے درخت کے اوپر، اور جناب شیر منہ دیکھتے رہ گئے۔ گلہری کی تو گھی بن گئی تھی، وہ بہت شرمندہ تھی۔ اس کی مما نے کہا، دیکھ لیا تم نے، اگر تم اسی طرح اس سیل فون سے لگی رہتی تو آج کیا ہوتا؟ تم ہم میں نہیں ہوتی، تمہیں وہ شیر راجا کھا چکا ہوتا۔ پیاری ممی مجھے معاف کر دیجیے۔ ننھی گلہری بہت رو رہی تھی۔ میں آئندہ سے ایسا ہرگز نہیں کروں گی، وہ واقعی بہت بری چیز ہے۔ کیا چیز بیٹا؟ گلہری کے پپا نے پوچھا۔
وہ سیل فون، میری عمر نہیں ہے، میں ابھی چھوٹی ہوں، میری عمر نہیں ہے کہ میں سیل فون سے کھیلوں۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ گلہری کے پپا نے مسکراتے ہوئے اس کی مما کو دیکھا کہ اب ننھی گلہری کی سمجھ میں یہ بات آ چکی تھی، کیونکہ موبائل فون کھیلنے کی ابھی اس کی عمر نہیں ہے، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ تو یہ تھی بچوں آج کی کہانی۔ کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔